ایک غیر ملکی معزز مہمان نے ہمیں وائلڈ لائف کے تحفظ کا درس دیا تو یاد آیا کہ کس بے رحمی سے انگریزوں نے ہندوستان میں شیروں اور وائلڈ لائف کا قتل عام کیا، تقریباً 80,000 شیروں کا شکار کیا۔ آج اس افسوسناک معاملے کے مزید دردناک پہلو پر بات کریں گے کہ یہ سب کیوں کیا گیا۔ پروفیسر جوزف سرامک اپنی کتاب فیس ہم میں لکھتے ہیں کہ برطانوی راج میں ہندوستان میں شیروں کے اس بے رحمانہ شکار کی ایک وجہ ٹیپو سلطان سے انگریز کی نفرت بھی تھی۔ سلطان ٹیپو شیروں کے دلادہ تھے، انہیں شیر محصر بھی کہا جاتا تھا۔ ٹیپو سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیر جیسا۔ ان کی تلواروں اور خنجر پر بھی شیر کی شبیہ بنی ہوتی تھی۔ شیر ہی ان کی سلطنت کا سرکاری نشان تھا، اور ان کے لیے جو تخت بنایا تھا وہ بھی ایسا تھا جیسا کوئی شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہو۔ ٹیپو سلطان کے لیے 1793 میں ایک فرانسیسی انجینئر نے ایک باجا ڈیزائن کیا جس میں ایک شیر ایک انگریز فوجی کو گرائے ہوئے تھا، اور جب اس باجے کو منہ سے بجایا جاتا تھا تو انگریز فوجی کراہتے ہوئے اپنا بازو اوپر نیچے کرتا تھا، اور شیر کی داڑھ کے ساتھ انگریز فوجی کی چیخوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اس باجے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو 18 مختلف سروں سے بجایا جا سکتا تھا۔ یہ باجا آج بھی لندن کے وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں اور اس شاہکار کو سراہتے ہیں۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو آؤٹ ڈو کرنے کے لیے شیروں کا اس بے رحمی سے شکار کیا کہ جہاں لاکھوں شیر پائے جاتے تھے وہ برطانوی راج کے اختتام پر محض چند ہزار رہ گئے۔ وحشت کے اس سارے کھیل میں شیر محصر کی تذلیل مقصود تھی، چنانچہ سلطان ٹیپو کے محصر میں ہی وین انجن اینڈ وین انجن نامی ایک فرم قائم کی گئی جو شیروں کو حنوط کرتی اور کھال میں بوسہ بھر کے جانوروں کے ماڈل تیار کرتی۔ یہ کام کہیں اور بھی ہو سکتا تھا۔ محصر سے بڑے شہر بھی موجود تھے جہاں کی مارکیٹ کے امکانات محصور سے کہیں زیادہ تھے، لیکن چونکہ مقصد سلطان ٹیپو کی نسبت کی تذلیل تھی اس لیے یہ فرم محصر میں قائم کی گئی۔ محصور میں وحشت کا یہ کھیل کتنی